دیکھو محنت اور کوشش سے تو علم نبوت آتا ہے اور عمل سے نور نبوت ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ عمل سے. اور اس علم کے حصول کے لیے جو اسباب ہے، جو وسائل ہے، ہمارے اساتذہ ہے، ہماری کتابیں ہیں، ہماری درسگاہیں ہیں، ہماری تیپائیاں ہیں، ہمارے قلم دوات ہیں، جو بھی اسباب ہے، حتیٰ کہ ہمارا پورا سٹاف، ہمارا باورچی، یہاں تک کہ ہمارے دارالعلوم کا بھنگی، سب کا ادب، احترام، علم کا ادب، کہ کتاب کی بے ادبی نہ ہو جائے، کتاب کو بغیر وضو نہ پکڑے، حدیث کی کتاب ہاتھ میں نہ لے، سارے آداب کی رعایت. ادب تیسرے نمبر پر ادب. بے ادب، بولو بے ادب محروم گشت از فضل رب. تو بے ادب نہیں بننا ہے ہمیں. ادب، اساتذہ کا بھی ادب، کتابوں کا ادب، باوضو جانا، سلام کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا. کوئی بچہ بیمار ہے آپ کے کلاس میں یا آپ کے کمرے میں، اس کی خیر خواہی، دفتر کو اطلاع کرنا ہے بچہ بیمار ہے، دوا نہیں لایا ہے، تڑپ رہا ہے، کھانا نہیں کھایا ہے، ڈاکٹر نے پرہیز کا بتلایا ہے، تو اس کے لیے دودھ کی ضرورت ہے، اب پیسے نہیں ہیں، تو کسی استاد سے کہے یا دفتر میں بتلاوے. یہ ہمارے اخلاق، ہمارے آداب، اس سے کیا آئے گا؟ علم سے علم نبوت، عمل سے نور نبوت، اور ادب سے کیا آئے گا؟ برکت نبوت. نبوت کی برکت آپ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ پھر آپ کو وہ اس کام کے لیے ایسا اٹھائے گا کہ ہزاروں کو فائدہ ہوگا، لاکھوں کو فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، میں اپنے لیے بڑی خوشی اور سعادت سمجھتا ہوں کہ جب بھی میرا جودھپور سے گزر ہوتا ہے تو ضرور دارالعلوم میں حاضری دیتا ہوں، چاہے مختصر وقت کے لیے، کیونکہ اس ادارے سے نسبت لگی ہوئی ہے. خون تو نہیں بہایا، لیکن پسینہ ضرور بہا ہے. اللہ قبول فرما لے. جیسے ہمارے شیخ الحدیث مولانا عبدالکریم صاحب آپ کو کام گنا رہے تھے، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے یہاں منظور تھا، اور اس کے لیے کوشش محنت ہوتی رہی. اور میرے اکابرین جو بیٹھے ہوئے ہیں برابر میں رابطے میں تھا ان اکابرین کے، ان کی دعائیں، بلکہ میں گودرا جاتا تھا، میرے استاد تھے جن کے پاس میں نے ہدایت ثالث پڑھی ہے، بہت اللہ والے، فنا فی اللہ تھے. میں اکثر جودھپور کے حوال ان کو سناتا تھا کہ پیسہ نہیں ہے، کریانہ ادا کرنا ہے، اساتذہ کے لیے تنخواہ نہیں ہے. تو مجھے، کیونکہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، تو حضرت مجھے جو ہے
دعا بھی دیتے تھے، کچھ عمل خاص بتلاتے تھے۔ میں پابندی کے ساتھ جودھپور رات کو جب بھی موقع ملتا تھا پابندی کے ساتھ اس عمل کو کرتا تھا اور اللہ سے دعا بھی کرتا تھا۔ اللہ پاک اسباب بناتے چلے گئے اور اللہ نے کام کروا دیا، بس اللہ پالا اس کو قبول فرماوے۔ دیکھو، ایک ہے وجود عمل اور ایک ہے قبول عمل۔ اللہ نے وجود دے دیا، اللہ اس کو قبول بھی فرما لے۔ خیر، بہرحال مجھے آپ حضرات کو جو بات کہنی ہے، میرے مخاطب آپ ہے، ہمارے حضرات اساتذہ کرام، یہ تو ایسا ہوگا کہ لقمان را حکمت آموختن کے مترادف ہوگا کہ بھئی ہم اساتذہ کو کیا نصیحت کریں گے، کیا کہیں گے، بلکہ ہمارے مخاطب تو طلبہ ہے۔ سب سے اہم بات علم کے لیے جو ضروری ہے، جب ہم علم کے لیے یہاں پہنچے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، بھائی بہنوں کو چھوڑا، گھر کا کھانا، گھر کے آرام اور راحت کو چھوڑ کر کے، اپنے دوست احباب کو چھوڑ کر کے، اپنے گاؤں کی گلیاں چھوڑ کر کے، اپنے وطن کو چھوڑ کر کے جب یہاں پہنچے ہیں تو کیا مقصد ہے ہمارا؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا مقصد ہے؟ علم کے حصول کے لیے۔ ارے بولو، کس کے لیے؟ کیوں آئے ہیں؟ علم کے حصول کے لیے۔ اور علم کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ علم کس کی صفت ہے؟ اس صفت کو، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور دیکھو، علم کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ علم کے بغیر ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے علم نتوا خدا را شناخت، بغیر علم کے ہم اللہ کو پہچان نہیں سکتے۔ جب اللہ کو پہچان نہیں سکتے تو علم کتنا ضروری ہے، اس کو حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو علم کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ کوشش اور محنت ہے۔ علم وہی حاصل کر پائے گا جو محنت اور کوشش کرے گا، چاہے دنیاوی کام ہو یا اخروی کام ہو، کوشش ضروری ہے۔ انفرادی کام ہو یا اجتماعی کام ہو، کوشش ضروری ہے، ورنہ کامیابی نہیں ملے گی۔ ایک عالم صاحب اپنے رفیق درس ساتھی کے انتقال کے اوپر ان کے گھر گئے۔ وہاں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، علماء تھے اور عوام بھی تھی۔ انہوں نے ایک عجیب بڑی غضب کی بات فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ مرحوم مولانا جو ہیں وہ میرے ساتھ سہارنپور میں 3 سال ایک ہی کلاس میں پڑھ رہے تھے ہم لوگ، اور ایک ہی کمرے میں ہم لوگ رہتے تھے، لیکن ہمارے کمرہ جو ہم کو دیا گیا تھا اس کمرے میں 24 گھنٹے گزر جاتے تھے، لیکن کبھی ان کی ملاقات رہائش والے کمرے میں نہیں ہوتی تھی۔ اندازہ لگاوے، جب وہ سونے کے لیے آتے تھے تو یہ دارالمطالعہ میں بیٹھے ہوتے تھے، اور یہ اٹھ کے جاتے تھے، اب پتہ نہیں کب سوتے تھے کب پڑھتے تھے۔ یعنی اگر میں اس پر قسم بھی اٹھا لوں تو میں قسم میں حالف نہیں ہوں گا کہ میری ملاقات کئی دن گزر جاتے تھے لیکن ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب ناظم مظالم سہارنپور فرمایا کرتے تھے بچوں سے،
دو بات بچوں سے دو بات کرتے تھے کہ کام یا پھر آرام، کام میں لگو یا پھر آرام کرو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے علم کے پیچھے اتنی محنت کی اور کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مظاہر العلوم کا جو ہے ناظم بنا دیا، ہمارے بڑوں نے مجھے ناظم بنا دیا، اور انگلش پر اتنی محنت کی، انگریزی اتنی پڑھی محنت سے کہ میرے بڑوں نے مجھے رنگون ہائی اسکول کا پرنسپل بنا دیا۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ اور جب ہمیں اپنی اصلاح کی فکر ہوئی، تزکیہ کی فکر ہوئی، تو ہم نے ہمارے اکابرین سے مشورہ کیا کہ حضرت میں کہاں جاؤں؟ تو کہا کہ حضرت تھانوی کے یہاں چلے جاؤ، اور حضرت تھانوی کی خانقاہ اصول ضوابط۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں ہم نے حضرت تھانوی کے اصول اور ضوابط کے مطابق وقت گزارا، اور حضرت نے جو اسباق دیے اس کے مطابق اپنے آپ کو چلایا، محنت اور کوشش کی، تو حضرت نے ہمیں خلافت سے نواز دیا۔ سمجھ رہے؟ یعنی ایک کوشش اور محنت کی بات کر رہا ہوں کہ جو آدمی اس راہ میں قدم رکھتا ہے، چاہے وہ دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، لیکن کوشش اور محنت جب کرتا ہے تو اللہ پھل ضرور دیتا ہے، اللہ اس کو ضرور نوازتا ہے۔ اور جیسے ہمارے شیخ الحدیث نے فرمایا کہ بھئی طلبہ ابھی گھر سے آئے ہیں اور ہر ایک پر جمود طاری ہو جاتا ہے، گھر کی یادیں، گھر کی باتیں، گھر کا کھانا اور گھر کا آرام، تو اپنے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ تو میں اس لیے یہ باتیں آپ کو سنا رہا ہوں ہمارے اکابرین کی کہ علم کے پیچھے ان کی کتنی محنت اور کتنی کوشش تھی۔ جب آپ محنت اور کوشش کریں گے، جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس میں اپنے آپ کو لگائیں گے، تو اللہ پاک آپ کو کام کا بنائے گا۔ تو کام کے بننا چاہ رہے کہ نہیں؟ ارے بولو، چاہ رہے؟ تو سب سے پہلے محنت اور کوشش۔ دوسرے نمبر پر جو پڑھا ہے اس پر عمل، جو پڑھا ہے اس پر عمل۔ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب کی بات یاد آئی مجھے، فرماتے ہیں وہاں مظاہر العلوم کے شہر میں سہارنپور میں جامع مسجد میں حضرت کا عصر بعد درس ہوتا، درس حدیث۔ تو ایک بات حدیث میں آ گئی کہ جو آدمی فجر کی نماز کے بعد بغیر تکلم کے اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ پڑھ لے اور اس کا انتقال اگر ہو گیا تو اللہ اس کو جہنم سے بری کر دیتا ہے، اور جو مغرب بعد پڑھے اور رات کو انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بری کر دیتے ہیں۔ تو حضرت فرمائے کہ آج میرے 53 سال ہو گئے، الحمدللہ اس کو سننے کے بعد، اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل اتنا ہے کہ 53 سال ہوئے کبھی ناگا نہیں ہوا، اور دوسری بات کبھی میری تقبیل اولا فوت نہیں ہوئی۔ اندازہ لگا ہمارے اکابری علم پر عمل، علم پر۔ ایک جگہ میرا جانا ہوا کسی ادارے میں، تو میں آگے جا رہا تھا اور 3-4 ساتھی تھے ہم لوگ، نماز کا وقت تھا، میں نے کہا کہ عصر پڑھ لے، راستے میں ہے۔ استنجا وغیرہ سے فارغ ہوئے اور وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر صحن میں آ رہے تھے، محترم صاحب نے دیکھ لیا، ملاقات کی اور مجھے کہا عصر بعد ذرا کچھ 5-10 منٹ بات ہو جاوے تیری۔ میں نے کہا حضرت مجھے آگے جانا ہے،
बहुत तूफानी चल रहा हूँ कि नहीं, 5-10 मिनट ही सही। खैर असर की नमाज हो गई। नमाज के बाद मेरे तलबा से असातिज़ा भी बैठे थे, मैंने बात की। एक बात उनमें से, बातें बहुत हुई, उनमें से एक बात मैंने तलबा को कहा, किसने वज़ू किया है असर का? तो सारे ने उंगलियां उठाई। बगैर वज़ू के कौन ना होगा जो नमाज पढ़ने आया होगा? सब ने उंगलियां ऊंची की। मैंने कहा कि अच्छा चलो रख दो, उंगलियां रख दो। दूसरी बात इनसे पूछी कि अच्छा असर की नमाज वज़ू के वक्त मिसवाक किसने की है? मुश्किल से 10-12 तलबा ने उंगली उठाई। हालांकि मेरे ख्याल से तादाद जो नज़र आ रही थी, अंदाज़ा है कि 300-350 तलबा होंगे। 12-13 ने उंगली उठाई। या अल्लाह, हम फ़ज़ाइल मिसवाक में पढ़ चुके हैं, बल्कि दीनी तालीम इस्लाम जो हम पढ़ चुके हैं, मिसवाक के कितने फ़ज़ाइल हैं और क्या फ़वाइद है। तलबा की बात नहीं है, हम सब में गफलत है। और माशाअल्लाह आप तो इन मुरब्बी हजरात के दरमियान हैं, फिर भी आपसे अगर ये सुन्नत छूट जावे तो अफसोस की बात है। ये तरबियत गाह है। यहाँ अगर तरबियत नहीं हुई और आप यहाँ से फारिग होकर चले गए तो जिम्मेदार बड़े बन करके फिर क्या हाल होगा हमारा। इसलिए अपना मिसवाक, अपनी तस्बीह हर तालिब इल्म के जेब में होनी चाहिए। मिसवाक और तस्बीह, समझ रहे बात को? खैर ये तो एक बीच में बात आ गई कि असल है इल्म पर अमल। मसलन आप जो है नूरुल इज़ा पढ़ रहे हैं या अल-फ़िक़ुल मुयस्सर पढ़ रहे, अब उसमें किताबुल वज़ू आया, समझ रहे? किताबुल वज़ू आया। अब वज़ू का जो तरीका साहिब किताब जो बयान कर रहे हैं उसको हमें कैच करना है और उसके मुताबिक वज़ू करना है। भाई वज़ू का तरीका जो बतलाया उसमें फ़राइज़, सुनन, सारी चीज़ों के साथ जो बयान किया गया है उसके मुताबिक क्या मैं वज़ू करता हूँ? अपने आप को सवाल करें। अब किताबुस सलात अब वो शुरू हुई, तो क्या किताबुस सलात जो मैंने पढ़ी है इसके मुताबिक मेरी नमाज है? बात समझ रहे? मैं कैसे तक जो है हाथ कैसे उठाता हूं और कैसे बांधता हूं, रुकू कैसे करता हूं, सजदा कैसे करता हूं, कायदे में कैसे बैठता हूं, जलसे में मुझे कैसे बैठना है, क्या वो किताब के मुताबिक मेरी नमाज, मेरा वज़ू है? अमल जो पढ़ा उस पर अमल, तो देखो वो इल्म बाकी रहेगा। और इल्म पढ़ लिया कि चलो फारिग होने के बाद फिर अमल करेंगे, ये शैतानी धोखा है, ये शैतानी धोखा है। तो जो पढ़ा जा रहा है, मिसाल के तौर पर आप तफसीर पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं या फ़िक़ह में मसाइल पढ़ रहे हैं, वो चीज़ें मेरी अंदर आनी चाहिए, ये नोकूश नफूस में आवे। मुख्तसर बात कि वो नोकूश कहाँ पर आवे? अपने नफूस में आवे। अमली जिंदगी, अमली जिंदगी, बात समझ रहे हो? भाई सो तो नहीं रहे तलबा, जरा बेदार हो जावे। पड़ोसी को देखो, अपने पड़ोसी को देख लो किस हाल में है, कि कहीं बस डेपो में तो नहीं चली गई, देख लो, मोहब्बत से उसको हाथ लगा दो। माशाल्लाह आपकी ज़िंदगी देखकर लोग ताज्जुब करेंगे कि अच्छा
माशाल्लाह कैसा वजू कर रहा है। अब घर गए आप, तो घर जा कर के छुट्टियां जब हो जावे शशमाई सालाना, तो घर जा कर के अपने अब्बा को कहे कि अब्बा देखो मैं वजू कर रहा हूं, आप देखो। आप वजू, ऐसा ना कहो कि आप वजू करो मैं देखूं, ऐसा नहीं। अदब का तकाजा है, आप कहो कि अब्बा देखो मैं वजू कर रहा हूं, कोई गलती हो तो मुझे बतलाना। अब बेचारे बाप तो जाहिल है, सारी गलतियां भरी हुई है, आपका वजू देख करके वो वजू वाला बन जाए। कैसे ऐसे वजू किया जाता है, वो भी अपनी गलतियों को सुधारेगा। अभी आपकी अल्फुकुल मुयस्सर कहाँ गई? दालूम में थी, कहाँ गई? आपके घर में पहुंची है। बात समझ रहे हो? किताबुस सलात दालूम के कुतुब खाने में है, लेकिन ये किताबुस सलात कहाँ गई? आपके घर में आई। आप कहो अब्बा को, अब्बा देखो, अम्मी देखो मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ नफल, देखो मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। आप पूरा बराबर मुताला करें। अब आप नमाज पढ़ेंगे, आपके अब्बा, आपकी अम्मी, आपकी बहन, आपका भाई, छोटा बड़ा सब देख रहे कि भाई नमाज पढ़ रहा है, देखो। अब आपने नियत की और तकबीर की, और उसके बाद आपने हाथ को बांधा नाफ के नीचे, और वो बांधने का तरीका क्या है? किताब के मुताबिक आपने हाथ बांधा, रुकू में गए, सजदे में गए। अच्छा मैं तो ऐसा रुकू नहीं करता हूं, देखो मेरे भाई का सर और ऊपर की पीठ बराबर तख्ते जैसी हो गई है, इसलिए हमें ऊंट की तरह रुकू नहीं करना है, बिल्कुल सीधा। अब वो चीज बाप भी देख रहा है, माँ भी देख रही है, भाई भी देख रहा है, बहन भी देख रही है। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं तो ऐसा नहीं पढ़ रहा हूं। कि अच्छा अब्बा जो गलती हो मैं इंशाल्लाह आपको बतला दूंगा, घबराने की बात नहीं है। अब माशाल्लाह आप अपनी माँ को नमाज सिखा रहे हैं, अपने बाप को सिखा रहे हैं, अपनी बहन को सिखा रहे हैं, अपने भाई को सिखा रहे हैं, चाहे वो बड़ा हो। अब वो इल्म जो है कहाँ पहुंचा? चोखा से कहाँ गया? आपके घरों में जा रहा है। तो इल्म पर जब अमल करता है तो वो चीज मजबूत भी हो जाती है, और जो मंशा है इल्म का जो कि दूसरों को सिखाना, उसकी दावत देना, तबलीग करना, अब दावत का काम भी हो रहा है। माशाल्लाह आप दाई भी है, आमिल भी है, दाई भी है। अब वो चीज आपके घर में आ रही है। फिर आपने अल्फुकुल मुयस्सर पढ़ ली मुकम्मल, अब पूरी जो पढ़ा है उसके मुताबिक अमल। तो हम क्या कहेंगे? भाई तुम्हारा क्या नाम है चश्मे वाले जी? जोर से बोलो। अयाज, अथर। अब अथर है, अथर नहीं कहेंगे। ये देखो उसको बुलाओ, अल्फुकुल मुयस्सर जा रही है। अरे समझ रहे हो बात को? कौन जा रहा है? फुकुल मुयस्सर जा रही है। पूरा अमल है इस पर, पूरा अमल। नुलेजा है, पूरा अमल। हदीस की किताब है, पूरा अमल। तो समझ रहे? तो सबसे पहले मैंने क्या चीज बतलाई? इल्म जो जरूरी है उसके लिए मेहनत और कोशिश, और उस इल्म पर अमल। 2 चीज हुई। तीसरी चीज कि हम जो इल्म हासिल कर रहे हैं, देखो मेहनत और कोशिश से तो इल्म नबूवत आता है, और अमल से नूरे नबूवत मिलता है। क्या मिलता है? अमल से। और उस इल्म के हुसूल के लिए जो असबाब है, जो वसाइल है, हमारे असातिज़ा है, हमारी किताबें हैं, हमारी दरसगाहें हैं, हमारी तिपाइयाँ हैं, हमारे कलम दवात हैं, जो भी असबाब है, हत्ता कि हमारा पूरा स्टाफ, हमारा बावर्ची, यहाँ तक के हमारे दालूम का भंगी, सबका अदब, एहतराम, इल्म का अदब, कि किताब की बेअदबी न हो जाए, किताब को बगैर वजू न पकड़े, हदीस की किताब हाथ में न ले, सारे आदाब की रियायत, अदब
تیسرے نمبر پر ادب. بے ادب، بولو بے ادب محروم گشت از فضل رب. تو بے ادب نہیں بننا ہے ہمیں، ادب، اساتذہ کا بھی ادب، کتابوں کا ادب، باوضو جانا، سلام کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا. کوئی بچہ بیمار ہے آپ کے کلاس میں یا آپ کے کمرے میں، اس کی خیر خواہی، دفتر کو اطلاع کرنا ہے بچہ بیمار ہے، دوا نہیں لایا ہے، تڑپ رہا ہے، کھانا نہیں کھایا ہے، ڈاکٹر نے پرہیز کا بتلایا ہے تو اس کے لیے دودھ کی ضرورت ہے، اب پیسے نہیں ہیں تو کسی استاد سے کہے یا دفتر میں بتلاوے. یہ ہمارے اخلاق، ہمارے آداب، اس سے کیا آئے گا؟ علم سے علم نبوت، عمل سے نور نبوت، اور ادب سے کیا آئے گا؟ برکت نبوت. نبوت کی برکت آپ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ پھر آپ کو وہ اس کام کے لیے ایسا اٹھائے گا کہ ہزاروں کو فائدہ ہوگا، لاکھوں کو فائدہ ہوگا آپ سے. کیونکہ امت کو اس وقت بہت ضرورت ہے ایسے علماء کی اور ایسے رہبروں کی کہ بیچارے بڑی بڑی عمر کے، کیونکہ میں تو بنگال اور 24 پرگنہ اور کھڑگپور کا علاقہ اور اس طرف کے اطرافی دیہات میں، ایم پی والا علاقہ، مہاراشٹر کا علاقہ، ان اطرافی دیہات میں جاتا ہوں. اللہ اکبر، 16 17 18 سال کے بچے، نوجوان کلمہ یاد نہیں. دوسری بات ہے چھوڑیے، وہاں جو مداری ہے، مسلم مداری، ہم نے ان کی ملاقاتیں کی. عصر بعد ہم ایک دالوں میں ٹھہرے تھے، عصر بعد تفریح کے لیے باہر نکلے تو میں نے کہا چھپرے میں کون رہتا ہے؟ تو وہاں کے اساتذہ نے فرمایا کہ یہاں جو مداری مسلم ہے. تو میں نے کہا چلو اس طرف چلے. 2 4 بوڑھے مل گئے، ان کو کہا، میں نے بھائی گھر میں کوئی ہے نہیں، یہ بچے ہی نظر آ رہے ہیں. تو کہ وہ سب کھیل دکھانے کے لیے چلے گئے. صبح چلے جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں پیسہ کما کر کے، اپنا کرتب دکھاتے ہیں. تو میں نے کہا یہ بچے اسکول جاتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا کہیں پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ تقریباً 20 22 بچے سارے چھپروں کی. شام کو مغرب بعد وہ جب آ گئے، ان سے ملے ماں باپ سے، 20 یا 22 بچے ہو گئے. اور ہم نے پھر ہمارے مکاتب اس طرف چل رہے ہیں. میں نے کہا بھائی ان کا مکتب شروع کرو، تنخواہ ہم دے دیں گے. الحمدللہ وہ مکتب شروع ہوا اور ان کی الف با کرا کر کے ہم آ گئے. لاک ڈاؤن سے پہلے جب میں وہاں گیا، تقریباً 1 سال یا 1 سال سے کچھ کم وقت باقی رہ گیا تھا. میں وہاں اس علاقے میں گیا تو میں نے کہا بھائی وہ مکتب کا کیا حال ہے ذرا دکھاؤ. تو مکتب کا حال دیکھا، اتنی طبیعت خوش ہو گئی کہ الحمدللہ ہماری جنت پکی ہو گئی. اتنا یقین آ گیا، یا اللہ اتنے بڑے بڑے بچے ماشاءاللہ کیا متفرقات پڑھ رہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے نورانی قاعدہ جو سنایا اور متفرقات سنائے صحت کے ساتھ، تو طبیعت بڑی خوش ہو گئی کہ ماشاءاللہ دیکھو اب یہ 20 22 جو ہے اندر جائیں گے، جا کر کے کام کرنے والے بنیں گے. ان کو کچھ ضروری ابتدائی مسائل وغیرہ پڑھا دیں گے، ماشاءاللہ کام کے بن جائیں گے. تو یہ ہے کہ جب ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے تو اور اس پر عمل کریں گے اور آداب کی رعایت کے ساتھ اپنے آپ کو چلائیں گے تو اللہ پاک ہم سب کو کام کا بنائے گا. کریں گے کوشش؟ وقت بھی ہو رہا ہے، مجھے 2 4 کی ملاقات کے لیے جانا ہے، لیکن ہمارے شیخ الحدیث صاحب اب ان کی بات ہم نہیں ٹال سکتے تھے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو 5 10 منٹ بات کر لیں گے، لیکن بات ہماری لمبی ہو گئی. بغیر بریک کی گاڑی ہوتی ہے ہماری تو بعض مرتبہ تو چل پڑتی ہے تو چل پڑتی ہے، اور اٹکتی ہے تو پھر اٹکتی ہے. خیر بہرحال یہ جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. تو آج سے محنت کا بالکل پکا ارادہ کر لو، کروں گے، اور جو پڑھیں گے اس پر عمل کریں گے، پھر دیکھو ماشاءاللہ اللہ آپ کو کام کا بنائے گا، آپ سے کام لے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا ایک بات